آئیں گے. سچ کہا ہے شاعر نے, چن کر کہا ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایک ہی واقعہ دل دہلا دیتا ہے. بیچ راستے میں ایک جگہ یہ قافلہ رکا تھا, ایک گرجا گھر تھا, ایک عیسائی پادری رہتا تھا, کنیسہ یعنی ان کا چرچ تھا. اس نے دیکھا, رات کو ٹھہرنے کا موقع دیا, پوچھا یہ کون لوگ ہیں, کس کے سر لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ حسین ابن علی جو باغی تھے ہمارے خلیفہ کے, مار دیا گیا, کاٹ دیا گیا اور سر لے کر جا رہے ہیں. اس پادری نے دیکھا اور پھر چہرے کو دیکھنے کے لیے قریب آیا تو حیرت کی بات ہے, فدا ہو گیا. کہا یہ چہرہ مجھے ایک رات رکھنے کے لیے دے سکتے ہو؟ کہا ہرگز نہیں, یہ امانت ہے, ہم یزید کے دربار تک پہنچانے کے لیے امین ہے. نہیں دیا, لیکن ان لالچی کتوں کو کبھی بھی مال سے خریدا جا سکتا تھا. اس عیسائی پادری نے 12,000 درہم اس وقت جو چاندی کے سکے تھے تھیلی میں بھر کر لایا اور کہا یہ لے لو نذرانہ, ایک رات مجھے دے دو اور کل صبح پھر لے کر چلے جانا. انہوں نے کہا رات کو رکھنا ہی ہے. اس عیسائی پادری کے پاس انہوں نے یہ سر دے دیا. امام علی مقام کا سر لے کر وہ عیسائی پادری, چرچ میں رہنے والا راہب ہے, لایا. جتنی دھول گرد و غبار لگی ہوئی تھی سب کو, چہرے کو صاف کیا, بالوں کو صاف کیا, کٹے ہوئے سر کو ایک تخت پر رکھا اور اس پر تھوڑی سی خوشبو لگایا. دیکھ کر کے وہ غم کے ساتھ بیٹھا, آنکھیں بھگوتا رہا. اس نے سوچا یہ کیسی قوم ہے جس رسول کا کلمہ پڑھتی ہے, اس رسول کے بیٹے کو کاٹ کر کے لائی ہے. اور اس کے بعد اس عیسائی نے سر کو وہاں رکھا تھا, اونگ آئی, سو گیا. لیکن قسمت جاگ گئی, میرے آقا تشریف لائے. خواب میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میرے بچے کے چہرے سے تو نے دھول صاف کی, تیرے دل سے کفر و شرک کو میں صاف کرتا ہوں, پڑھ میرے ہاتھ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ عیسائی پادری میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہی کلمہ پڑھا. صبح اٹھا یا جیسے ہی اس کی نیند کھلی دیکھا تو اس کی قسمت جاگ چکی ہے, ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے. ایک تو حسین کا چہرہ دیکھا تھا اور خواب میں ان کے نانا کا بھی چہرہ دیکھ لیا. قسمت کیسی جاگی ہے, اسی کو میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھا, ایک ہی مثال رکھا. صبح تو اس نے سر واپس کر دیا, لیکن یہی تو ہم کہتے ہیں اے ظالموں, تم ہزاروں کی تعداد میں ہو کر اسلام کو اس طرح نہیں پھیلا سکے جس طرح کٹا ہوا سر بھی گرجا گھر میں جا کر ایمان پھیلا رہا ہے. اسلام. السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے مفتی صاحب کا بیان سنا, آپ نے بتایا کس طرح حضرت امام حسین کے سر مبارک کی برکت سے ایک عیسائی پادری مشرف بہ اسلام ہوا. آپ نے امام حسین کے سر مبارک کی کرامت تو سن ہی لی ہے. آج میں آپ کو حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کا خون جو کربلا کے میدان میں ظالموں نے بہایا تھا اس کی کرامت کا ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اسکپ بالکل نہ کریں, کیونکہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کی اہل بیت سے محبت اور بھی بڑھ جائے گی. واقعہ یہ ہے, کربلا شریف کے میدان کے پاس میں ہی ایک یہودی رہتا تھا. اس کی لڑکی بہت خوبصورت تھی, لیکن کسی وجہ سے اسے کوئی بیماری شروع ہو گئی. اس کی وجہ سے اسے کوڑ نکل آیا اور وہ اندھی بھی ہو گئی. محلے کے لوگ اسے دیکھ کر گھن کرنے لگے, چڑچڑانے لگے, برا بھلا کہنے لگے. اس سے پریشان ہو کر یہودی کا گاؤں کے باہر ایک باغ تھا. وہ اپنی لڑکی کو لے کر محلے والوں سے دور اس باغ میں چلا گیا, جہاں باپ دن بھر اس کی خدمت کرتا. جب کام دھندے کا ٹائم ہوتا تو اپنا کام کرتا, پھر شام کو واپس آ جاتا. ایک دن اس یہودی کو اپنے کام سے لوٹنے میں دیری ہو گئی. وہ گھر جلدی نہیں آ پایا. اس باغ میں بڑا سا پیڑ تھا, اس کی لڑکی اس کے نیچے بیٹھی رہتی تھی. جب صبح ہوئی تو لڑکی نے سامنے والے پیڑ سے ایک پرندے کی رونے کی آواز سنی. پرندہ بہت ہی دردناک انداز میں رو رہا تھا. لڑکی کسی طرح سے گھسیٹتی ہوئی اس پیڑ کے نیچے تک پہنچ گئی. آہٹ ملی کہ پرندہ کہاں سے رو رہا ہے. اس نے پرندے کی طرف دیکھا, کہاں سے آواز آ رہی ہے. اس نے منڈی اٹھا کر پرندے کو اوپر دیکھا. اس پرندے کے بر سے خون کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں جا گرا. جیسے ہی اس کی آنکھ میں اس پرندے کے پر سے آیا ہوا خون کا قطرہ گرا, اس کی آنکھ روشن ہو گئی. لڑکی سمجھ گئی کہ کچھ کمال ہے اس میں. پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ پھیلا دیا. ہاتھ میں خون کا ایک قطرہ گرا. اس کے ہاتھ کا جو لنج پن تھا, ڈھیلا پن تھا, وہ صحیح ہو گیا. اس نے دوسرا ہاتھ بھی پھیلایا, اس میں ایک قطرہ گرا, وہ بھی صحیح ہو گیا. اب اس قطرے کو اس نے دوسری آنکھ میں لگایا, وہ بھی روشن ہو گئی. اس نے پورے بدن میں اس خون کو پھیر لیا. اس کا کوڑ کا مرض بھی ختم ہو گیا. وہ لڑکی پہلے جیسے خوبصورت ہو گئی. اب وہ نکل کر باغ میں ٹہلنے لگی. خوش ہو گئی کہ وہ پہلے جیسے ٹھیک ہو گئی. اس کی خوبصورتی بھی واپس آ گئی اور اپنے باپ کا انتظار کرنے لگی. کچھ دیر بعد اس کا باپ آیا. باپ اس کو دیکھا تو وہ پہچان ہی نہیں پایا کہ وہ اس کی لڑکی ہے, کیونکہ جب وہ پہلے بیمار تھی تب اس کی شکل اس بیماری کی وجہ سے بالکل بدل گئی تھی, اس لیے وہ پہچان نہیں پایا. اس لڑکی کو اس نے پوچھا, یہاں میری بیٹی بیٹھی تھی, وہ کہاں گئی اور تم کون ہو؟ تب اس لڑکی نے کہا, ابا جان آپ پریشان نہ ہو, میں آپ ہی کی بیٹی ہوں. باپ نے جب یہ سنا تو وہ خوشی کے مارے بے ہوش ہو گیا. ایک باپ کے لیے وہ منظر ہی ایسا تھا. جب اسے ہوش آیا تو اس لڑکی نے اپنے باپ کو پورا واقعہ سنایا کہ فلانے پیڑ پر پرندہ بیٹھا تھا اور وہ رو رہا تھا, گریہ بجاری کر رہا تھا.
میں کسی طرح سے اس کے پاس پہنچ گئی اور اس پرندے کے پر سے خون کے قطرے ٹپکے تو ایسا ہوا، چلیے میں آپ کو اس پرندے کے پاس لے چلتی ہوں۔ اور اس وقت تک وہ پرندہ بیٹھا ہی رہا، اڑا نہیں، رو رہا تھا وہ پرندہ۔ اب یہ یہودی اس کے پاس پہنچا۔ یہودی نے اس سے کہا، ہمیں بتا تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے اور تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، اور وہ پرندے والی بولی نہیں بولا بلکہ صاف طور پر انسانوں جیسے بولا۔ پرندہ بولا، ہم لوگ فلاں جگہ رہتے ہیں پورے جھنڈے کے ساتھ، صبح نکلتے ہیں، اپنا دانا پانی کھانا پینا چنا اور اس کے بعد اپنے گھونسلے میں آ گئے۔ فلاں دن جب ہم اپنے گھونسلے میں پہنچے، ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے صدا لگائی، وہاں نواسہ رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اے پرندوں تم یہاں سائے میں بیٹھے ہوئے ہو، وہاں نبی کے لال کو بے آب و دانہ اس کوہستان میں ریگستان میں شہید کر دیا گیا، اور تم لوگ جو ہے آرام سے چھائے میں بیٹھے ہوئے ہو۔ سن کر ہم تمام پرندے اڑ کر چل دیے اس منظر کو دیکھنا ہے۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں جب ہم لوگ حاضر ہوئے تو اس وقت امام حسین شہید ہو چکے تھے۔ آپ کا جسم مبارک کربلا شریف کی زمین پر تھا، آپ کا خون مبارک پورا چاروں طرف بھرا ہوا تھا۔ پرندوں نے دیکھا، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں گریا و بجاری شروع کی۔ پرندے روئے، مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے نبی کے لال کی شہادت دیکھی نہیں گئی، میں نے آپ کے خون میں گر کر زمین میں لوٹ پوٹ ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا، اور جیسا بھی مجھ سے بنا میں نے ان کی بارگاہ میں گریا بجاری کیا، اور جب مجھ سے نہیں رہا گیا، میری بے چینی بڑھ گئی تو میں اس پیڑ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اے شخص، آج تو نے اس خون کا کمال دیکھا ہے، یہ نبی کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، ان کی شہادت کا خون ہے، جو میرے پروں سے گر کر تیری بیٹی کے ہاتھوں میں گیا، آنکھ میں گیا، اور اللہ نے اس کی برکت سے صحت و شفا عطا فرما دیا۔ یہودی کہتا ہے، افسوس کہ ہم آج تک اس نبی کو نہ جان سکے جس نبی کے شہزادے کے خون کا یہ کمال ہے۔ یقیناً اے امام علی مقام، آپ بھی سچے، آپ کے نانا بھی سچے، آپ کے نانا کا دین بھی سچا۔ وہ یہودی خود بھی بیٹی اور اس کے گھر والوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب امام حسین کے خون کا یہ کمال ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا کیا مقام ہوگا؟ پورا کا پورا یہودی کا گھر بار مسلمان ہو گیا۔ اسی لیے جو شہید ہو جاتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے، جیتتا تو وہی ہے جو شہید ہو جاتا ہے۔ راہ خدا میں ہار اس کی نہیں ہوتی، اس کی تو جیت ہوا کرتی ہے، اور اس شان کی جیت ہوا کرتی ہے کہ شہداء کرام جہاں دفن ہوا کرتے ہیں، ساری زندگی دنیا ان سے فیض اٹھایا کرتی ہے، اور شہداء دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی لوگوں کو دین کی تبلیغ کیا کرتے ہیں اور کلمہ اسلام پڑھا کر لوگوں کو مسلمان کیا کرتے ہیں۔ امام علی مقام شہید ہو گئے، اب بتائیے ان کے خون کا ایک قطرہ کہاں سے آیا، کہاں گرا، کیسے ذریعہ بنا، کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہود جیسی کٹر قوم جو کسی کو نہ مانے، کسی کی کچھ نہ سنے، مگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کی خون کی برکت سے اس یہودی کو، اس کے گھرانے کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اگر انسان کے بدن سے بھی خون نکلا تو وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، مگر یہ خون حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے لگتے جگر ہیں، اس خون کی شان اور اس کا مقام الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسے کئی واقعات ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے، آپ کے سر مبارک کے کمالات کو دیکھ کر، آپ کے چرچوں کو سن کر نہ جانے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔